اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اب پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی وہی جنات کے تعلق سے کہ جنات نے جو قرآن سنا تو اس کو بیان کر رہے تھے کہ ہم نے قرآن جو سنا بہت ہی عجیب و غریب، اور اس قرآن کے اندر ہمیں ہدایت کی باتیں اور بہت ساری باتیں بتلاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں، ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اب آگے جو ہے فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ لَن تَقُولَ الْإِنسُ، کہ انسان والجن اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں کہتا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جو صاف سے کہتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ نظام جو ہے خود بخود ایک آٹومیٹک چل رہا ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہیں تو ان کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں۔ تو اس طریقے سے جس طرح انسانوں میں ہے اس طرح جناتوں میں بھی ایسے جنات ہیں جو سرے سے کہتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ نہیں ہے، ایک دنیا چل رہا ہے، ایک آٹومیٹک خود بخود چل رہا ہے جی۔ تو کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا آٹومیٹک خود بخود چل رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ نہیں۔ اگر اب یہ سمجھے کہ پنکھا چالو کرنا ہو تو خود بخود چالو ہو جائے گا، اٹھ کے جانا ہوگا، بٹن دبانا ہوگا تب پنکھا چلے گا۔ اسی طرح اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یوں ہی نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ تعالی ہمیں نظر آئے گا اگر ہم غور و فکر کریں تو، ہے کہ نہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی جنات کہ ہم نے یہ سوچ رکھا تھا ہم لوگوں نے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کیا ہے، نہیں ہے، حالانکہ ایسا بالکل غلط ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جنات کے کچھ لوگوں سے یعوذون برجال من الجن، کہ جنات کے کچھ لوگوں میں سے فزادوہ مرہقہ، وہ ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور فزادوہ مرہقہ، اور وہ اس کو جو ہے اپنا اس سے جو ہے جب وہاں سے گزرتے ہیں راستے سے تو اس اپنے جنات سے جو ہے، یعنی جنگل وغیرہ میں جب راستے میں جو سفر کرتے تھے اس زمانے میں لوگ، یعنی کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ سفر کرتے تھے تو رات میں اگر جنگل میں رکنا ہوتا تھا تو وہ لوگ جو ہے، انسان جو ہے، جو لوگ سفر کرتے تھے تو وہاں کے جنات سے یہ درخواست کرتے تھے کہ تم جو ہے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھو، میں تم سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے یہاں سکون سے رہنے دو۔ کیا ہے؟ سکون سے رہنے دو۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اس زمانے میں تھے جو ہے جنات کے کچھ لوگوں میں سے کیا ہے، پناہ مانگتے تھے کہ تم جو ہے مجھے بچا کے رکھنا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے بچا کے رکھنا۔ یہ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ کہ جس طرح ہم لوگوں نے، یعنی کہ انہوں نے سوچ رکھا تھا، یعنی گمان یہ رکھا تھا کہ کما ظننتم، جیسا کہ ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ لن یبعث اللہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ جس کسی انسان کو مار دے گا، یعنی جب انسان مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو یہ عقیدہ جناتوں میں بھی تھا اور اس زمانے کے کافر کے اندر بھی یہ عقیدہ تھا، ہے کہ نہیں۔ تو جنات کیا کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ مریں گے نہیں، اگر مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ تو جس طرح ہم لوگ یہ سوچتے تھے اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں ایسے جو صاف سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن جگہ جگہ کیا کہتا ہے کہ ہم دوبارہ کیا کریں گے، زندہ کریں گے۔ اگر یہ دوبارہ زندہ کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا، حساب و کتاب کا مسئلہ نہ ہوتا، پھر تو دنیا کے اندر ہر ایک انسان ایک دوسرے پر خوب ظلم کرتا، پھر تو ایک بھی انسان ہمیں آپ کو جو ہے مسجد میں نظر
نہیں آتا. پھر کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے ڈرتا نہیں ہے کہ نہیں. لیکن اللہ نے ایک دن کیا ہے رکھا ہے، حساب کتاب کا دن، قیامت کا دن رکھا ہے. موت تو سب کو آئے گی، یہ تو سب مانتا ہے. لیکن اسی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو زندہ کیسے کرے گا، ہم تو مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اس کو جو ہے کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کیسا کرے گا. تو اللہ نے جگہ جگہ پر مثال دے کے سمجھایا ہے کہ تم کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ایک زمین ہے جو مردہ تھی، بالکل پھٹ گئی تھی دھوپ کی وجہ سے، بالکل زمین کیا ہو گئی تھی، مردہ ہو گئی تھی. لیکن اسی زمین پر ہم نے کیا کیا، بارش برسایا کہ نہیں. برسنے کے بعد تم نے اس کے اندر بیج بویا، اسی بیج سے ہم نے جو ہے بہت سارے اناج، درخت یا بہت ساری چیزیں، ہریالی نے تم کو نظر آنے لگی. تو جس طرح اس زمین جو پہلے مردہ تھی، اس کے اوپر ہم نے پانی برسایا تو یہ زمین کیا ہو گئی، لہلہانے لگی، ہریالی نظر آنے لگی. اسی طرح ہم تمہیں موت دیں گے، سب لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، تو پھر ہم ایک ہلکی ہلکی بارش کریں گے، اس بارش کے بعد جو ہے سب کو ہم قبر سے نکالیں گے. کیا کریں گے، سب کو قبر سے نکال دیں گے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، ہے کہ نہیں. آج جو ہے سو مدرسے کے اندر سورہ العادیات جو 30ویں پارے کا ہے اس کی تفسیر ہم کر رہے تھے، تو اس میں اللہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں. کیا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ 5 آیت میں قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالی. پھر آگے کیا کریں کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے. اتنی بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو 5 آیت میں قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی قسم ایسے جانور کی جو جنگ میں کام آتا، گھوڑے کی، ان کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو ہانپ ہانپ کر بھاگتے ہیں، ہے کہ نہیں. ان 5 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی جانور کی صفات بیان کر کے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے اپنے رب کا. ناشکرا ہے کہ نہیں. اتنی ساری چیزیں کھا پی رہا ہے، اللہ کی تمام نعمتیں ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کہاں کچھ بھی نہیں ہے، منہ لٹکائے ہوا ہے کہ نہیں. اتنے ساری دن بھر جو ہے مزدوری بھی کیا، اچھا سے اچھا کھانا بھی کھایا، سانس بھی لیا، ہوا کا بھی استعمال ہوا، دھوپ بھی لی ہم نے بدن میں. اس کے بعد انسان شام میں کیا کیا، جا کے سو گیا گھر کے اندر. ارے بھائی دن بھر آپ اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائے ہیں تو کم سے کم عشاء میں تو آئیے، کم سے کم اللہ کے سامنے سجدہ تو کیجیے، اللہ کا شکریہ تو ادا کیجیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دن بھر جو ہے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اب ہم تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ہماری نمازوں کو، ہماری سجدہ کو قبول فرما. تو انسان بہت ہی ناشکرا ہے، بہت بے وفا ہے کہ نہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. تو ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ، انسان کیسے ناشکرا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ انسان کے عمل سے ہی وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم اللہ کا ناشکری کر رہے ہیں کہ نہیں. ہم ایسا عمل کر رہے ہیں کہ دن بھر ہم اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ظہر میں کہاں تھے ہم لوگ، کتنے لوگ ظہر میں نہیں آئے. تو انسان کے عمل سے سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کتنا اللہ کا ناشکرا ہے وہ انسان، کتنا بے وفا ہے اللہ کا. پھر عصر میں اذان ہوئی، عصر میں سب لوگ بیٹھے ہیں گھر، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اس عمل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم اللہ کے ناشکرے ہیں. پھر مغرب میں اذان ہوئی، بہت کم لوگ آئے، بہت کم لوگ نماز کے لیے گئے. تو اس عمل سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم ناشکرے ہیں اللہ کے. پھر عشاء میں اذان ہوئی تو کچھ لوگ تو بستر پہ سو گئے ہیں، کچھ لوگوں کی آدھی نیند ہو چکی ہے، کچھ لوگوں کی ایک نیند ہو ہی چکی ہوگی. لیکن ان کو ذرا سا بھی شرم نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ ہم نے دن بھر اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھایا، اتنا اچھا کھانا ہم نے کھایا، وہ کھانا ہمارے حلق سے نیچے اترا، پیٹ میں گیا، اور کچھ دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے چلتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں،
اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو وہ بھی توفیق نہیں ملی۔ تو انسان کے عمل سے، کام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ نہیں؟ جی، تو ہمیں بھی کیا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موت رکھی ہے، موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے، تو انسان تھوڑا سا ڈرا ہوا ہے کہ نہیں بھائی ڈر کے رہو، قیامت کا دن جو ہے بہت خطرناک ہے، وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اگر ہم نے کسی کو ایک ہلکا سے بھی تکلیف پہنچایا اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو انسان کیا، جو نیک بندے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ ڈر کے اپنا کام کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتا ہے۔ نہیں تو پھر تو ہر ایک انسان جو ہے ظلم ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر تو زمین پر جو ہے فساد ہی فساد مچتا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اور اس میں بھی ترازو رکھا ہے، گنیں گے نہیں، وزن کریں گے اعمال کو۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے چاہا کہ آسمان کو ٹٹولیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنات اور فرشتے، یہ شیطان جو ہے آسمان پر جاتا تھا اور وہاں کی باتیں سنتا تھا، فرشتوں کی باتیں چپکے سے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو شیطانوں کا اور جناتوں کا جانا بند ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی آسمان کو ٹٹولنا چاہا، یعنی کہ آسمان کے پاس جانا چاہا کہ کچھ جا کے چپکے سے کچھ بات سنیں فرشتوں کی، تو کیا ہوا کہ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے وہاں بہت ہی سخت فرشتوں کے پہرے دار اور شعلہ بھرا آگ وہاں ہم نے پایا۔ یعنی جب بھی آپ دیکھے ہوں گے کبھی کبھی آسمان سے ایک بہت ہی خطرناک ستارے، یعنی شعلہ جو ہوتا ہے گرتا ہے آسمان سے فوراً بہت تیزی میں، تو سمجھ جائیے کہ شیطان جو ہے گیا تھا بات سننے کے لیے آسمان پہ، تو وہاں سے ان کے شعلہ جو ہے آگ کا گولا جو اس کے اوپر برسایا گیا تو بھاگ رہا ہے شیطان۔ تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ ان لوگوں کی جانے کی اجازت تھی، جنات جاتے تھے آسمان پر، بات وغیرہ سنتا تھا فرشتوں کی، شیطان بھی جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ان لوگوں کا آنا جانا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ تو اسی بیچ میں یہ لوگ گئے ایک مرتبہ کہ جا کر دیکھیں کیا بات ہے، تو بس جیسے ہی گئے تو دیکھا کہ یہاں تو فرشتے موجود ہیں، اللہ نے سب کو مقرر کر دیا ہے، ایک شعلہ برسانے کے فرشتے الگ کر دیا ہے کہ تمہارا کام اتنا ہے کہ جو بھی شیطان جنات آئے گا تمہارے پاس آسمان سے سٹے گا کچھ بات سننے کے لیے، فوراً اس کے اوپر تم آگ برسا دینا تاکہ وہ جل کے راکھ ہو جائے، مر جائے۔ یہ کس نے فٹ کیا ہے؟ اللہ نے۔ ہر چیز ایٹومیٹک نہیں ہو رہا ہے، سب اللہ کر رہا ہے۔ اللہ نے سب کو، ہر فرشتوں کو اپنے اپنے کام میں کیا ہے؟ لگا دیا ہے۔ جی، تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جنات کے تعلق سے ہی باتیں بتلا رہے ہیں۔ جی، اب یہاں پر ہم دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ دیکھیے، یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہی رہتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت جب تک موت نہ آئے، زندہ رہیں گے تو کہتے رہیں گے کہ دیکھیے مسجد کے جو بھی کچھ آداب اور ایک اصول ہوتا ہے مسجد میں بیٹھنے کے اور آنے کے، کہ نماز کا وقت ہو، یعنی اذان ہو گئی ہے، مسجد میں ہم آئے ہیں تو ہمارے پاس 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ ان 15 منٹ میں اگر آپ چاہیں تو نماز کی سنت ادا کر لیں، اگر نہیں سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم استغفار کی جو ہے ذکر شروع کر دیں۔ آج ہی صبح فجر میں حدیث گزری ہے نا کہ جو شخص جس کی زبان ہر وقت ذکر سے مشغول، رطب اللسان رہتا ہو، ہر وقت وہ ذکر کرتا رہے گا، تو کل قیامت کے دن وہ جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا۔ تو آج ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں تو پوری دنیا کی باتیں، کچھ لوگ ادھر گھوم رہے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہیں، کچھ یہاں بیٹھے ہیں، اور جماعت ہونی یہاں پر ہے تو کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں، سب لوگ باہر بیٹھے ہیں۔ تو یہ بے اصولی ہو جاتی ہے، بے ترتیبی ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ مسجد میں آئے ہیں، دل سے نہیں آئے ہیں، ایک رسم بن گیا، ایک عادت ہو گئی ہے کہ چلو بھائی گھر پہ بیٹھے ہیں تو نماز کے لیے چلتے ہیں، تو کیا فائدہ پھر ہمارا یہ اعمال قبولی نہ ہو اللہ کے سامنے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ اگر آپ دن بھر مزدوری کیے ہوں اور مالک کو کچھ کام پسند نہ آیا ہو، کچھ غلط آپ سے ہو گیا ہو، اور مالک کہے کہ ہم آپ کو آج آدھا پیسہ دیں گے، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں سر، دن بھر کام کیے ہیں، وہ غلطی سے ہو گیا کچھ الٹا سیدھا،
اس کو ہم کل صحیح کر دیں گے، لیکن جو آج کی جو مزدوری ہو تو پورا تو دیجیے آپ۔ اسی طرح ہم نماز میں خود سوچیں کتنا محنت سے ہم آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور مسجد کے اندر آ کے بیٹھ کے دنیا کی باتیں یا ادھر ادھر بیٹھ کے جو ہے یہ کر رہے ہیں، تو ثواب ملا کچھ بھی، آدھا ثواب۔ یہ تو اس لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آگے صف میں آ کے بیٹھے جہاں نماز ہوگی جماعت سے، اور کوشش یہ کریں کہ اگر وقت ہو تو استغفار کا جو ہے ذکر کریں۔ پچھلے سورہ میں ہی گزرا ہے یہاں پر کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اگر جتنا استغفار کرو گے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور تمہارے اولاد میں اضافہ کرے گا، ترقی دے گا۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ترقی دے گا، لیکن استغفار کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور بھی کتابوں میں آتا ہے کہ استغفار کرنے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، انسان مالدار بنتا ہے۔ تو آج ہم لوگ استغفار کرتے نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، فلاں کی برائی، فلاں ایسے ہو ایسے۔ بھائی کیا ہم کو اسے کرنا، فلاں کچھ بھی ہے، فلاں کچھ بھی کر رہا ہے، ہمیں اسے کیا مطلب ہے؟ ہم اپنا دیکھیں، مرنے کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے، قبر میں ہم جائیں گے، فلاں نہیں جائے گا ہمارے ساتھ، ہم اکیلا جو ہے جواب دینا ہے وہاں۔ تو اپنا اپنا دیکھیں، آگے صف میں بیٹھیں، استغفار کریں، استغفر اللہ۔ اگر پورا یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد درود شریف اللہ کے نبی پر درود بھیجیں۔ تو لمبی کوئی جو ہے لمبا درود شریف نہیں پڑھنا، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، اس پر بھی جو ہے ثواب ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں امام کے تابع ہو کے، تو دیکھیے امام جو ہوتا ہے وہ مقتدی جو پیچھے ہوتے ہیں، تو مقتدی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے چلیں۔ کس کے پیچھے پیچھے؟ امام کے پیچھے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جب تک رکوع میں نہ چلے جائے، اس سے پہلے اگر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امام یہ نہیں، آپ ہی امام بن گئے ہیں پیچھے، تو پھر تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، اس کے لیے ہم یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن مکروہ ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر امام سے پہلے سجدہ رکوع کرتا ہے تو کل قیامت کے دن ان کا شکل جو ان کا چہرہ جو ہے گدھے کی جیسا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے اس میں اس تشریح میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی۔ تو اس لیے ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ رکوع اور سجدہ جو بھی ارکان ہو پہلے امام صاحب کو جانے دیں۔ پہلے کس کو جانے دیں؟ امام صاحب کو۔ ہم تھوڑا رک جائیں، کیا ہے، ہم رک جائیں۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں پرچھائی نظر آتی ہے اس طرف سے اس طرف، ہم ابھی جھکے ہی ہیں سجدہ میں جانے کے لیے، کھٹاک سے چلے گئے سجدہ میں پہلے ہی۔ اتنی جلدی کیا ہے آپ کو؟ آپ امام کے تابع ہیں۔ ہاں جب آپ کو اکیلے نماز ادا کرنا ہو تو پھر تو آپ جیسا من چاہے ویسا اٹھا پٹک کریں، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، لیکن جب تک ہم امام کے پیچھے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ امام کے تابع ہو کے چلیں، تبھی ہمیں نماز کا مکمل طریقے سے ثواب ملے گا۔ جی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب